اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ میرے انتہائی قابل صد اکرام ناظرین، سود اس امت کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا اندازہ کرنا انسانوں کے لیے انتہائی مشکل ہے، اور انتہائی دکھ اور صدمے کی بات یہ ہے کہ اس امت کے بہت بڑے بڑے لوگ، اس امت کے بہت تعلیم یافتہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر قابل صد افسوس یہ بات ہے کہ وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ یاد رکھیے کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ 70 درجے ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے۔ سود زنا سے بڑی لعنت ہے، سود شراب سے بڑی لعنت ہے، اور سود پورے گناہوں کی ماں ہے، اور ہم لوگ اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم سود کو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ یعنی کہ قرآن نے یہ کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تو پھر وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، پھر تم سود کو چھوڑ دو۔ اور وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم مومن ہونے کے بعد سود کو نہیں چھوڑتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میدان کارزار کے اندر چلے جاتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس نے اعلان کر دیا کہ میں جنگ کے اندر داخل ہو چکا ہوں، تو پھر اس کو کامیابی کیسے ملے گی، اس کو کامرانی کیسے ملے گی، اور وہ اس زندگی میں جو اخروی زندگی میں کیسے کامیاب ہوگا۔ تو سود کی حرمت پہ اللہ کے نبی کی سینکڑوں روایات موجود ہیں، اور اس کی حرمت پہ قرآن پاک کی بہت سی آیات کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ایمان والو سود حرام ہے، اور یہ کہا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، سود اسی طرح حرام ہے جیسے زنا کرنا حرام ہے، سود اسی طرح حرام ہے جیسے کم تولنا حرام ہے۔ لیکن مسلمان اس کو بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان سود کو صرف حرام ہی نہیں بلکہ وہ اس کو جائز بھی سمجھنے لگے ہیں، اور سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود دینے والا اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے ساتھ ایک اور گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے کہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا۔ تو میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سودی کاروبار کے لین دین کے اندر مشغول ہو گئے ہیں اور وہ اس گناہ کو کر رہے ہیں، کم از کم ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے، ان کے لیے میری التجا یہ ہے، میں ہاتھ باندھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ سود کو جائز نہ سمجھیں۔ اگر وہ سود کو جائز سمجھیں گے تو پھر ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ان کے دین کا خطرہ ہے، ان کے مومن ہونے کا خطرہ ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو، اگر تم میرے بندے ہو، اگر تم مومن ہو، تم میرے ماننے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کہتا ہے تمہارا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دو گے تو پھر تم پوری دنیا کے اندر بھی گھوم جاؤ، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت کامیابی نہیں دلا سکتی، کیونکہ کامیابیاں دینے والا بھی اللہ ہے اور کامیابیاں لینے والا بھی اللہ ہے۔ اس ویڈیو میں میرا صرف اور صرف پیغام یہ ہے کہ سود کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کی علت
ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، اور سود کے حرمت کی وجہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو، اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیز کو ہم حلال کہیں اور اس کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم مومن ہیں، اور ہم یہ بھی کہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، اس امت کو، اس امت کے افراد کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور وہ لوگ جو سود کے اندر مبتلا ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ فوری طور پہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ وہ اس سود کو گناہ سمجھ کے کریں، اس سود کو حرام سمجھ کے کریں، کہ وہ کہیں کہ میں ایک حرام کام کو کر رہا ہوں، میں ایک گناہ کام کو کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس سے محفوظ کر لے، اور وہ آرزو کرے اور اللہ سے مانگے۔ اور اللہ کی ذات انشاءاللہ جب انسان ارادہ کرتا ہے، جب انسان اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کا گمان ہوں، اور میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ محبت کا گمان کریں گے، ہم اللہ سے حلال کا گمان رکھیں گے، تو اللہ ہمیں حلال عطا فرمائیں گے، اور اگر ہم اللہ سے حرام کا گمان رکھیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں حرام کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔